کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو یمن بھیجا. مولا علی یمن گئے، وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. تو مولا علی کے پاس ایک یہودیوں کا عالم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. یہودیوں کا عالم مولا علی کے پاس کھڑا ہے، مولا علی بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. اب وہ یہودیوں کا عالم حضرت علی کو کہتا ہے کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو، اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو. تو مولا علی حلیہ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور کی آنکھیں ایسی ہے، حضور کی پیشانی ایسی ہے، حضور کا چہرہ ایسا ہے. حلیہ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب مولا علی چپ ہوتے ہیں تو وہ یہودیوں کا عالم اپنی کتاب کھول کے حضور کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ بھی کہتا ہے حضور کی آنکھیں ایسی، حضور کا چہرہ ایسا، حضور کی زلفیں ایسی. وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم تو نے سچ فرمایا ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سونے ہیں، اتنے خوبصورت ہے. تو وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ نسل در نسل ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے، اور اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں بیان کی گئی ہے. وہ یہودی جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا وہ اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تذکرہ حسن مصطفیٰ. اور سرکار کے صحابہ کی سنت حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے جابر بتاؤ تو صحیح آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ میرے محبوب کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یہ کہنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہنا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اتنے سوڑے ہیں جو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نا وہ پھر آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے. ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے. حضرت ابو فرسادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں اور میری خالہ بیعت ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو جب دونوں واپس آئی نا تو وہ کہتی ہے، ایک دوسری کو کہتی ہے تم نے اس کی پیشانی دیکھی تھی، پیشانی کتنی پیاری ہے. دوسری کہتی ہے اچھا تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی. پھر وہ پہلی والی کہتی ہے تم نے اس کے کپڑے دیکھے تھے، اس نے کپڑے کتنے صاف ستھرے، لباس اس کا کتنا شاندار تھا. ایک دوسرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دونوں بیان کرتی کرتی ایک آخر میں کہتی ہے میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے، میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جب بھی بولتے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے منہ سے نور نکل رہا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائے. اتنے پیارے، اتنے سونے کہ اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. اتنا سونا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. زلفوں کے بارے میں ہم نے سن لیا ہے، آنکھوں کے بارے میں سن لیا ہے، پیشانی کے بارے میں سن لیا ہے. 2 جمعوں سے میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. اور آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی. حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کمال کا بیان کیا ہے، کمال کا. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو امام حسن بھی کہا کرتے تھے کہ ادھر آؤ مجھے حضور کا حلیہ سناؤ. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک، پھر پاؤں سے پھر سر سے لے کے ناف تک، پھر نیچے والا جو حصہ امام حسن اور امام حسین خود حضور کے مشابہ.
خود حضور کے مشابہ تھے، گھر والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے گھر والے بھی خوش ہوتے تھے جبکہ حسن مصطفیٰ کی باتیں کرتا. تو امام حسن خود حضرت ہند ابن ابی حالہ کو کہا کرتے تھے مجھے حضور کے حلیہ بتاؤ، حضور کا حسن بتاؤ. تو یہی حضرت ہند ابن ابی حالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں، حضور کی گردن مبارک، کیا ہے جی حضور کی گردن مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک انتہائی خوبصورت تھی. ایسے لگتا تھا جیسے چاندنی کی کوئی مورتی تراشی ہو. اتنی خوبصورت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی گردن کو بنایا تھا. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں داڑھی مبارک، ریش مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنی خوبصورت اور سیاہ ترین حضور کی داڑھی مبارک تھی. اور یہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کے آخری سال تھے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے، اس وقت حضور کی داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے تھے، چند بال سفید ہو گئے تھے. ویسے داڑھی ساری سیاہ تھی. آخری زندگی کے جو آپ کے سال تھے، اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کتنے بال سفید ہوئے تھے، 20 سے کم تعداد تھی، 20 سے. اچھا دیکھیں صحابہ کو حضور سے پیار کتنا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک کے بالوں کی بھی گنتی کر کے رکھی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی کہ داڑھی مبارک کے بالوں کو بھی گنتی کر کے رکھا ہے حضور کے صحابہ نے کہ سفید بال کتنے تھے حضور کی داڑھی مبارک میں. یہ بھی امت تک پہنچایا ہے. کتنا پیار ہے. کوئی ایسا عاشق اپنے محبوب کا ہے، کوئی ایسا محب اپنے محبوب کا ہے، کوئی ایسا پیار کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہی خوبصورت پیار کیا ہے، کیا محبت کی ہے. اگر محبوب بڑا سو رہا ہے تو پیار کرنے والے کتنے سو رہے ہیں. کتنا پیار کیا حضور کے صحابہ نے، کتنی محبت کی ہے حضور کے ساتھ کہ داڑھی مبارک کے بالوں میں جو سفید بال تھے ان کی بھی گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ بھی امت تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک. ایسے ہی میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک ہے، اس کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر گوشت تھے، پر گوشت تھے، نرم و نازک اور ملائم حضور کے ہاتھ مبارک تھے. اور حضرت انس فرمایا کرتے تھے ما مسستو دبیجن حریرن ولا دبیجن. حضرت انس کہا کرتے تھے کہ میں نے ریشم کو بھی چھو کے دیکھا ہے، میں نے دیباج کو بھی چھو کے دیکھا ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے محبوب کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے. اتنے نرم و نازک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک. اور خوشبو آیا کرتی تھی حضور کے ہاتھ مبارک سے، خوشبوئیں آیا کرتی تھی، ایسی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گال پہ ہاتھ پھیرا. کہاں ہاتھ پھیرا؟ گال پہ ہاتھ پھیرا، جس طرح بزرگ بچوں کو پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میری گال پہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا نا، ایسی ٹھنڈک اور ایسی مجھے خوشبو محسوس ہوئی، ایسے لگ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی عطر بیچنے والے کی صندوق سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اور حضور کا ہاتھ مبارک کتنا خوشبودار. صبح کے وقت اگر کسی بچے کو حضور ہاتھ لگا دیتے، شام کے ٹائم بھی لوگ پہچان لیتے تھے یہ وہی بچہ ہے جس کو آج حضور نے ہاتھ لگایا ہے. اس کی خوشبو ہی بتا دیا کرتی تھی، اس کی خوشبو ہی بتا دیا کرتی تھی. یہ ہے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک. اللہ پاک نے کتنی شان حضور کے ہاتھ مبارک کو عطا فرمائی ہے. اتنی شان کہ مدینے میں لوگ صبح صبح پانی والے برتن مسجد میں رکھ دیتے تھے. حضور کیا کرتے تھے؟ پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے تھے. بس وہ پانی مدینے کے مریضوں کو پلایا جاتا تھا، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. اتنے کمال کے ظاہری حسن تو اللہ نے ان ہاتھوں کو عطا فرمایا ہے، باطنی حسن بھی اللہ نے بڑا کمال کا عطا فرمایا ہے. اتنا کمال کا عطا فرمایا ہے، حضور نماز پر آ رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، ہاتھ کو ایک مرتبہ آگے کیا،
پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ جب نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، نماز تو میں یہاں مدینے میں پڑھا رہا تھا مصلی میں کھڑے ہو کے، لیکن میرا ہاتھ جنت میں انگور کے گچھے تک پہنچ چکا تھا، لیکن میرا ہاتھ جنت میں انگور کے گچھے تک پہنچ چکا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، توجہ ادھر رکھے، زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سورے کی آمد، آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ۔ مدینہ میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا نماز تو میں ادھر پڑھا رہا تھا لیکن ہاتھ میرا جنت میں انگور کے گچھے تک پہنچ چکا تھا۔ اے میرے صحابہ، اگر میں اس انگور کے گچھے کو توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، دست مبارک کی برکتیں، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم مبارک بھی بڑے کمال کے عطا فرمائے تھے۔ حضور کے قدم مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بڑے خوبصورت تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے۔ پرگوشت حضور کے قدم مبارک تھے، اور حضور کا جو قدم مبارک کا نیچے والا تلوے کا جو حصہ تھا یہ زمین سے اٹھا ہوا تھا، یہ زمین سے اٹھا ہوا تھا، اور جو ایڑی مبارک حضور کی تھی یہ پرگوشت نہیں تھی، یہ کم گوشت والی تھی، کیونکہ حسن اسی میں ہے، اور حسن پاؤں کا حسن اسی بات میں ہے کہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، زمین سے اٹھا ہوا ہو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی تلیاں عطا فرمائی تھی، ایسا قدم مبارک عطا فرمایا تھا۔ یہ تلیاں جہاں پر لگ جاتی ہیں وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی کیا شان ہے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ان کو ظاہری حسن تو بڑا عطا فرمایا ہے، حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے سب سے حسین حضور کے قدم مبارک ہے، اللہ نے ان کو باطنی حسن بھی بڑا عطا فرمایا ہے۔ باطنی حسن کیا ہے؟ جس طرف یہ قدم اٹھ جاتے ہیں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قدم مبارک عطا فرمائے ہے کہ جب معراج کی رات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے التجا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا، یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں پر انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر سو رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک طرف تو تقاضا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، اور یہاں تقاضا بھی نہیں ہے، محبوب چادر لے کر سو رہے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اب اٹھانا کیسے ہے؟ حکم ہوا اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو۔ حضور کے قدموں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو۔ گویا کہ بوسا دینے کے بعد جبریل امین بھی یہی کہہ رہے تھے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کے تلموں میں دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی یہ شان ہے، چہرے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے حضور کے قدم مبارک۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت جابر نام ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، قافلہ جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اب ان کی اونٹنی ذرا کمزور تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، قافلے سے کافی پیچھے رہ رہے تھے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میری کمزور ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں قافلے سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نماز روزے کے مسئلے بتانے آیا ہوں، اب میں اس کا کیا حل کروں۔
بلکہ حضور نے اسی وقت اپنا مبارک قدم اٹھایا, اس اونٹنی کو ٹھوکر لگائی, اونٹنی سب سے آگے. اس کو سمجھ آ گیا, وہ کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ. خوشی سے کہا کرے, کنجوسی سے نہ کہا کرے. سبحان اللہ نے کیا مہنگائی ہے یار, ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ, زور لگا کر کہے سبحان اللہ. حضور نے مبارک قدم سے ٹھوکر لگائی, اونٹنی سب سے آگے. یہی تو وہ بات ہے نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کنڈلی پہ جب ان کی ڈاچی پہ حضور سوار ہوئے تو وہ بھی سب سے آگے. سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھ دیاں نے, کتھوں لے کے آئیے دلدار بڑا سونا. دائیاں کہتی تھی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے, بڑی امیر ہو گئی ہے, ساری رات دیا جلا کے رکھتی ہے. حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے, امیر سے امیر بندہ بھی رات کے وقت دیا بند کر دیتا ہے, لیکن تو دیا جلا کے رکھتی ہے. حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں ان کو لے کے آئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, جب سے یہ سورج, یہ چاند, یہ چراغ میرے گھر میں آیا ہے, میں نے سارے چراغوں کو توڑ دیا ہے. مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں, کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میری گودی چ نبیاں دا سردار برا سورا. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک. اللہ نے ان کو ظاہری حسن بھی بڑا ہی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا تھا, اور باطنی حسن بھی اللہ نے بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا. احد پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے, حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے, حضرت عمر بھی ساتھ ہے, حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ہستیاں احد پہاڑ پر پہنچی تو احد پہاڑ جھومنے لگا. علماء کہتے ہیں حضور کی محبت پہ جھومنے لگا, حضور کے عشق میں احد پہاڑ جھومنے لگا. اب دیکھیں حضور کے قدموں کی پاور دیکھیں. احد پہاڑ بے جان چیز ہے نا, انسان تو ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم سے ایک ٹھوکر لگائی اور حکم دیا, احد پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق کو شہید جلوہ فرما ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اسی وقت احد پہاڑ رک گیا. حضور کی ذات تو ایسی ذات ہے, انسان تو انسان, پہاڑ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. اور احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ہے, احد جبل یحبنا ونحب. حضور نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ کے بارے میں میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اور حضور کے قدم مبارک کی طاقت دیکھے, قوت دیکھے, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. امام عشق و محبت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اتنا وقار رکھتی ہے اللہ اکبر ایریاں. حضور کی ایریوں میں اتنی پاور ہے, اتنی شانیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں, ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا. سینہ مبارک کشادہ تھا, چوڑے سینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. اور دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے آپ کو مہر نبوت بھی عطا فرمائی. حضور کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت پر میں آپ کو بڑا ہی پیاری آپ کو بات سناتا ہوں, مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا نام ہے جی صحابی کا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے والد صاحب مجوسی تھے. ان کے والد صاحب نے ان کو گھر سے نکال دیا. یہ حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑے. حضرت سلمان فارسی جب حق کی تلاش میں نکل پڑے, باپ مجوسی تھا, اسے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس حضرت یہ سلمان فارسی پہنچ گئے. پادری کی کافی سال خدمت کی, خدمت جب کر لی, پادری کے مرنے کا وقت قریب آیا. پادری نے حضرت سلمان فارسی کو کہا فلاں شہر میں فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہاں ایک اور پادری ہے, میرا مرنے کا وقت قریب ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, وہ خدا تک پہنچا ہوا ہے, اس کے پاس جاؤ گے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, تم حق کی تلاش میں نکلے ہو. حضرت سلمان فارسی اس کے مرنے کے بعد اس پادری کے پاس چلے جاتے ہیں. کافی سال اس پادری کی بھی حضرت سلمان فارسی نے خدمت کی. خدمت جب کرتے رہے پھر اس کا مرنے کا وقت آ گیا. اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ اب جو ہے نا, مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جہاں پر تمہیں میں بھیجوں, لیکن ہاں میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت ہو چکا ہے.
जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। वो पादरी कहने लगा हुजूर की आमद का वक्त हो चुका है, हुजूर जलवा फरमा होने वाले हैं, अब तुम क्या करो, अब तुम मदीने चले जाओ। कहां चले जाओ? मदीने चले जाओ। हजरत सलमान फारसी को उसने बताया कि वो मक्के में पैदा होंगे, फिर हिजरत करके मदीने में आएंगे, हिजरत करके मदीने में आएंगे, तुम मदीने में चले जाओ, तुम्हें हक मिल जाएगा। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने पादरी को कहा मुझे कोई निशानी भी तो बताओ ना, मुझे कोई निशानी भी तो बताओ, मैं कोई गलत बंदा ना मुंतखब कर लूं। पादरी ने 3 निशानियां बताई हुजूर की। कितनी निशानियां? सारे बोले कितनी निशानियां? 3 निशानियां पादरी ने बताई। उसने कहा पहली निशानी तो यह है कि वो सदका कबूल नहीं करेगा, वो नबी सदका कबूल नहीं करेगा। दूसरी निशानी यह है कि वो हदिया रद्द नहीं करेगा, हदिया रद्द नहीं करेगा। तीसरी निशानी यह है उसकी दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह ने मोहर नबूवत अता फरमाई। मोहर नबूवत से बात चली थी। हजरत सलमान फारसी को 3 निशानियां बताई। इसको दफनाने के बाद हजरत सलमान फारसी निकल पड़े यसरब की तरफ, मदीने की तरफ। जाने वाला जो काफिला था उस काफिले में शामिल हो गए। बिलफर्ज हुआ यह कि हजरत सलमान फारसी को काफिले वालों ने अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद हजरत सलमान फारसी की खुशकिस्मती मदीने में जाके भेज दिया। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब हजरत सलमान फारसी मदीने में एक यहूदी के बाग में काम करते रहते थे और साथ ये इंतजार करते रहते थे कब मेरा महबूब मक्के से मदीने में आएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आ गए, ताराल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना, ये वाली सदाएं जब हजरत सलमान फारसी ने सुनी ना तो ये भी हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। पहली मर्तबा गए तो खजूरें लेकर गए, सदके की नीयत से कि ये सदके की खजूरें हैं। तो हुजूर की बारगाह में चले गए। हुजूर की बारगाह में जब सदके की खजूरें पेश की, हुजूर ने फरमाया हम नबी है, नबी सदका कबूल नहीं करते, सदका नहीं खाते। वो समझ गए कि एक निशानी पूरी होगी है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर खजूरें ले जाते हैं। अब हदिये की नीयत से, तोहफा देने की नीयत से ले जाते हैं। अब वो जब हुजूर की बारगाह में जाते हैं, जी ये तोहफा है, हदिया है, हुजूर इसको कबूल फरमा लेते। 2 निशानियां पूरी होगी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने अभी सलाम कबूल नहीं किया था। तीसरी निशानी का इंतजार था कि हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत है, इसका इंतजार था कि मैं इसको देख लूं फिर मुसलमान होना है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले आए। हुजूर बाग में आए तो मैंने कहा आज मौका है मोहर नबूवत को देखने का। हजरत सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ने कंधे मुबारक पर एक चादर ली थी, मोहर नबूवत उस चादर के नीचे छुपी हुई थी। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं ऊपर नीचे होके ऐसे ऐसे करके देखता था कि मुझे किसी तरीके से नजर आ जाए, लेकिन नजर नहीं आ रही थी। कहते मेरे दिल में ख्याल आया या काश के ऐसा हो, काश ऐसा हो, तेज हवा चले, चादर हिल जाए, मैं मोहर नबूवत को देख लूं। कहते मेरे दिल में जब ये ख्याल आया ना तो हुजूर फिर दिलों के ख्यालों को भी जानने वाले हैं। मेरे आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को उतारा, हजरत सलमान फारसी की तरफ फेंक के फरमाया आओ देख लो, पादरी ने जो तुम्हें तीसरी निशानी बताई थी वो यहां पर मौजूद है। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चौड़ा था, कुशादा था, दोनों कंधों के दरमियान फासला था और दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने इतना सोना बनाया। देखिए हमने क्या मेहनत की है, मेहनत तो की है हज़रत सलमान फारसी ने, कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, कितने साल पादरियों की खिदमत की, हुजूर को तलाश करते रहे, हक को तलाश करने के लिए निकल गए थे अपने घर से, फिर मदीने में जाके यहूदी के बाग में काम करते रहे। और किसकी आमद का इंतजार कर रहे हैं? हुजूर की आमद का इंतजार। सारे इंतजार करते रहे, सारे कहते हैं जी वो आने वाला है, लेकिन हम कहते हैं सरकार की आमद, आका की आमद, सोरे की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफा, चेहरा वदुहा,
اتنا سونا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. قبیلہ وفد طارق، یہ انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے. وفد طارق نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ان کے اونٹ وغیرہ ان کا پورا قافلہ وہاں پر موجود تھا. میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے 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 ان کے پاس پہنچ گئے. اب ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. کون سے رنگ کا اونٹ تھا؟ سرخ رنگ کا اونٹ. جب حضور نے دیکھا، حضور کو وہ پسند آ گیا. ان کے پاس حضور گئے، فرمایا بیچو گے؟ انہوں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے کہا جی بیچیں گے. سودا بھی طے ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجارت کی نیت سے باہر نہیں آیا تھا، میں تو ویسے ہی آیا تھا. میں اس طرح کرتا ہوں، اونٹ لے جاتا ہوں، واپس جا کے پھر میرے غلام آئیں گے، وہ تمہیں آ کے اس کا جو قیمت ہے وہ ادا کر دیں گے. وہ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اونٹ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ حیران ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کون تھا، کہاں سے آیا ہے؟ اونٹ دے دیا ہے، پیسے بھی نہیں لیے، قیمت بھی نہ دی. ایک کہتا ہے میں تو صرف اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. دوسرا کہتا ہے میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا. تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی گفتگو سن کے حیران تھا، کیا شان ہے، کیا سونا آیا ہے، کیا نجبال آیا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگے. پھر ایک نے ذرا جملہ ہلکا سا کہہ دیا. وہ کہتا ہے جو بھی ہے، نہ ہم نے کوئی ضمانت وغیرہ، کوئی نہ کوئی ضامن بنا، نہ کوئی گروی چیز رکھائی، ہماری چیز لے کے چلا گیا ہے. پتہ نہیں وہ قیمت بھی ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ہوا کیا ہے؟ وہ تو ہم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے. ایک بندے نے یہ جملہ کہا، وہ تو ہم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے. جب اس نے یہ بات کہی، خیمے میں سردار کی بیوی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. اس نے خیمے سے اب پردے کو تھوڑا سا ہٹایا. اس نے کہا خبردار، یہ جملہ نہیں کہنا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے. اس بندے کی گارنٹی میں دیتی ہوں، وہ تمہیں ضرور قیمت ادا کرے گا. وہ سارے جو وہاں کھڑے تھے، اچھا تو پھر اس کو جانتی ہے نا، تو اس کو جانتی ہوگی جو اس کی ضمانت دے رہی ہے. وہ کہنے لگی میں بھی جانتی نہیں ہوں، لیکن جب تمہارے درمیان سودا ہو رہا تھا، نقد بے ہو رہی تھی، تو میں اپنے خیمے کی اور سے اس کو دیکھ رہی تھی. اس کا چہرہ اتنا سونا ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں تینوں تک کے عداوت تیری مرید ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوڑا دوجا منہ دا میٹھا، ایک سوڑا دوجا منہ دا میٹھا، اتنا سوڑا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ان کے ہوش اڑ گئے. کچھ دیر بعد حضور کے صحابہ آگے، قیمت بھی ادا کی اور کھجوریں بھی تحفے میں دی. کھجوریں بھی تحفے میں دی. انہوں نے کہا اب ہمیں قیمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ محبوب رہتا کہاں ہے. سارے کا سارا قافلہ وہاں گیا، حضور کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا سونا بنایا تھا. میرے بھائیو کتنا خوبصورت حضور. اللہ اکبر. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. میں نے جب پڑھی تو دل جھوم اٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر کو اوڑھا. کون سی چادر؟ چٹا گورا سرخ رخسار. آپ کو پتہ ہے آنکھوں میں پھر سفیدی، پھر سرخی کے ڈورے. اتنا حسن میں نے آپ کو بتایا ہے. اب اتنا پیارا، پھر اوپر سیاہ زلفیں ہو، پھر اوپر کالی چادر کی بکل مار کے. میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیف ترینی یا عائشہ، اے عائشہ مجھے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. اچھا جس کو تو سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ. میں نے تو پہلے کہا سبحان اللہ میں کیا مہنگائی ہے، کہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. ہائے ہائے. کالی کملی اوڑھ کے، کالی چادر اوڑھ کے حضور اپنی بیگم سے، اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں اب عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. حضرت عائشہ بھی حضرت عائشہ ہے، بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھیر کے رکھ دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھرا کر کے رکھ دیا. پھر کہنے لگی ننا شمس وللآفاق شمس، شمسی افضل من شمس السما. لوگوں سن لو، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، لیکن تمہیں میں یہ رزلٹ، یہ نتیجہ، یہ فیصلہ سنا رہی ہوں. شمسی افضل من شمس السما،
میرا سورج آسمان کے سورج سے بھی افضل والا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا کیوں ضروری ہے میرے بھائیوں؟ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، صحابہ نے جو بیان کیا ہے، حسن مصطفیٰ کے تذکرے کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول میں اضافہ ہو. 3 جمعۃ المبارک الحمدللہ ہمارے ہو چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات، سرکار کے حسن کی باتیں. مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں جمعۃ المبارک میں یہی کہتے رہے ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا، حضور جیسا، حضور جیسا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا، معجزہ بن کے آیا. مکھ چند بدر شاشانی، زور لگا کر کے سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاڈ، کالی سلفت آنکھیں. پیر صاحب کو کہا ان کے مریدوں نے اور حسن بیان کرے، اور بتائے حضور کیسے تھے. پیر صاحب نے کہا کوئی مثل نہیں ڈولن دی. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی.